اور اس سے ہم ایک اچھے طریقے سے نکلے. لیکن ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے جو ہمارے کنسٹرینٹس تھے وہ تو چل ہی رہے تھے. اس حکومت نے چند ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر توجہ دی، اور وہ یہ تھا کہ ہاؤسنگ کے اوپر توجہ دی، ایگریکلچر پہ توجہ دی، جو انڈسٹری تھی اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ توجہ دی. تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، بیکاز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈویژن نے کیا ہے، فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک نمبر ہے جو کہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر ہم اب آگے چلیں اس کو گروتھ کی طرف، تو شاید اگلا سال جو ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے، وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے اگلے سال 6% پلس ہو سکتی ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلی اسٹریٹجی تو میرے آنے سے یہ ہوئی کہ ہم نے کوئی 12 سیکٹرز ہیں اس کی شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. وہ پلانس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس مہینے کے اینڈ سے پہلے ہم پرائم منسٹر کو پریزنٹ کر دیں گے. اور اس میں کیا ہے وہ اسٹریٹجی، پوری اسٹریٹجی میں کیا ہے؟ پہلی تو چیز جو ہے وہ پرائس اسٹیبلٹی ہے. مہنگائی جو کہ پورے دنیا کے بیچ میں بڑھ چکی ہے، ہر چیز آئٹم کی بڑھ چکی ہے، اس کا ریفلیکشن ہمارے پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اب ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں رہ گئے، ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گئے ہیں. تو ہمیں امپورٹ کرنے پڑ رہی ہیں کئی چیزیں، اور یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ کافی جو عرصے سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر توجہ نہیں دی، اس کی وجہ سے ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے ہیں. سو پرائس اسٹیبلٹی کے لیے میں شروع میں تو ہمیں ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے پڑیں گے. جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں، پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں، ان کو ہمیں سختی سے نپٹنا پڑے گا. ہم سپلائز جو ہے فوڈ کی سپلائز کو زیادہ کریں گے. لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے بیچ میں ہم جو اسٹرکچرز کریٹ کریں گے، کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ اسٹوریجز، اور کسان کی جو اپنی پروڈیوس ہے چاہیں گے کہ وہ خود آگے منڈیوں پہ آ کے بیچیں، تاکہ ایک پرائس اسٹیبلٹی آئے. اور توجہ ہونی چاہیے ایگریکلچر میں تاکہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو. تو یہ جو ہے یہ ہمارا میڈیم لانگ ٹرم ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی ٹیکل کریں گے، اور ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کے ٹیکل کریں گے. جہاں جہاں لوگوں نے زیادہ پروفٹ بنائے ہم فلڈ کر دیں گے اس کو. دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہے گروتھ، کہ ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے. اکانومی کی گروتھ زیادہ ہوگی، اس میں ساری چیزیں جو ہیں، امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ریونیوز بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مطلب لوگوں کی انکمز بھی بہتر ہوتی ہیں. اب اس میں دنیا کے بیچ میں ایک فلاسفی تھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، جو ہم ابھی تک فالو کر رہے تھے، کہ اوپر سے آپ نے اکانومی کو ٹھیک کیا، وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب آدمی تک آئے. لیکن ہماری جو اکانومی جو زیادہ دیر تک سسٹینیبل رہتی نہیں ہے گروتھ، تو وہ 5-6 سال کے بعد پھر لوگ جو ہے واپس گر جاتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے یہ اس پہ ٹرکل ڈاؤن پہ صرف انحصار نہیں کرنا، ہم نے باٹمز اپ بھی کرنا ہے. وہ ہمارے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو نیچے والے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ان کو حق نہیں پہنچتا؟ ان کے پاس بھی ایک چھت ہونی چاہیے، ان کے پاس بھی روزگار ہونی چاہیے، ان کے بچے بھی تعلیم ہونی چاہیے، اور صحت ان کے لیے ہم ان کا خیال رکھیں. تو ہم ایک پرائم منسٹر عمران خان یہ ایک میجر انیشیٹو ابھی کرنے جا رہے ہیں، جس کے بیچ میں ٹرکل ڈاؤن کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر پہ کام کریں گے، انڈسٹری پہ کام کریں گے، ایکسپورٹس پہ کام کریں گے، ہاؤسنگ پہ کام کریں گے، ان سب چیزوں پہ کام کریں گے. لیکن باٹمز اپ بھی کریں گے. ہم عام آدمی کے لیے بھی اسکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو، ان کے پاس مطلب، اور جہاں ہمیں ایگریکلچر میں غریب کسان کے لیے انٹرسٹ فری لون دینا پڑے وہ بھی ہم دیں گے.
سو وہ ایک میجر ریولوشن ہوگا جو ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری جس طرح میں نے کہا کہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے تاکہ ایگریکلچر میں سرپلس فوڈ کریٹ کریں, انڈسٹری کے اس کو کمپیٹیٹیو بنائیں تاکہ امپورٹس کم ہوں, ایکسپورٹس زیادہ ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, اور یہ آپ دیکھ لیں ہماری ہسٹری کی, جب بھی ہمارا کرائسس آیا وہ اس لیے آیا کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہو گئے ہیں, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم گروتھ کرتے ہیں. جب گروتھ کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھتی ہیں, کنزمپشن بڑھتی ہے, ہماری ایکسپورٹس اس کو ساتھ وہ نہیں کر سکتی, پیس نہیں کر سکتی. تو کیا ہوتا ہے, ڈالر کم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ایک کرائسس میں چلے جائیں, پھر IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس دفعہ ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. اور یہ جو ہے اس وقت تک جو ہمیں ظاہر ہے ہم لوگ نے جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, لیکن اور بڑھانا ہے ہم نے. ہماری ریمیٹنسز نے ہمیں اس وقت تک سہارا دیا ہوا ہے, اور یہ میں کہوں گا یکدم یہ ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ FATF کا بھی ایک وجہ ہے اور کووڈ کی بھی وجہ ہے, لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز لو عمران خان. وہ عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں. چلیں وہ ایک ہمارے لیے اس وقت تو ہمیں اس نے سنبھالا ہے, لیکن ہم نے ایونچولی ایکسپورٹس بڑھانے ہیں. ہاؤسنگ کو ہم نے کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مارگیجز جو ہیں وہ 0.25% آف GDP ہیں, اور تھائی لینڈ 26 ہے, ہندوستان 10 ہے, اور ملیشیا 36 ہے. کیوں؟ تو ہمیں وہ بڑھانا ہے کیونکہ ہر آدمی کو ہم نے گھر دینا ہے. سو یہ ہم جب بڑھائیں گے تو اس سے جو ہے امپلائمنٹ بڑھے گی, اس سے جو ہے انڈسٹریل گروتھ بڑھے گی. اور سب سے زیادہ جو 2-3 اہم چیزیں ہیں جو میں جو پرائرٹی میں ہے وہ ہے ریونیوز بڑھانے ہیں. جب تک FBR کے ریونیوز نہیں بڑھیں گے, ہمارے پاس ریونیوز نہیں بڑھیں گے, حکومت ہمیشہ مقروض ہی رہے گی, اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے, اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں ملے گا. تو ریونیوز 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 یہ اور ایک بہت کرٹیکل چیز ہے جو ہم نے بڑھانا ہے. پھر فائنینشیل سیکٹر میں ہمارا خیال ہے کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر بہت ایفیشینٹ ہے. اگر بہت ایفیشینٹ ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو منی سرکولیشن ہے, جو پیسے جو بینکوں میں نہیں ہیں وہ 42% ہیں. اس کا مطلب لوگ پیسے باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اتنی ایفیشینٹ ہو تو وہ کم از کم بینکوں میں رکھیں نا پیسے, اور کم از کم پروڈکٹیو یوز ہو اس کی. تو وہ ہم دیکھیں گے, کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پورے ملک سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور 9 شہروں میں خرچ ہو جاتے ہیں 85%. یہ نہیں ہونا چاہیے. KPK کا اگر سیونگز ہے تو KPK میں ہی خرچ ہونی چاہیے. بلوچستان کی سیونگز ہے تو بلوچستان میں ہی خرچ ہونی چاہیے. سملرلی نارتھ سندھ, ساؤتھ پنجاب, آزاد کشمیر, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 6% گروتھ انشاءاللہ ہوگی, لیکن ہم نے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے. سب کے لیے گروتھ ہونی چاہیے, غریب کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, امیر کے لیے ایک جیسی گروتھ ہونی چاہیے. اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ فنڈامنٹل اپنے جو ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ حکومت پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد جب سے پلاننگ کمیشن ٹوٹا 60s کا, ارلی 70s میں, اس کے بعد یہ ایک بڑی پلاننگ ایکسرسائز کر رہی ہے, فوکسڈ ہے اور اس پہ عمل کرے گی. شکریہ. سوال جی جی حضور. سر شہباز رانا فرام دی ایکسپریس ٹریبیون. آپ نے اسٹارٹ میں فرمایا کہ یہ جو گروتھ نمبر ہے اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا فائنانس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ کیا ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی PBS کی کے لوگوں کی اور ان کو کہا تھا کہ 4% نمبر چاہیے, اور جو انہوں نے میٹنگ کی تھی کیا انہوں نے آپ کی اجازت سے کی تھی PBS کے لوگوں سے؟ بالکل انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ آپ نے اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا تو غلط بات کی ہے. وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ کبھی ایسی میٹنگ نہ بلائیں گے نہ ایسی بات کریں گے. میں آپ کو بتا دوں میں وہ شخص ہوں جس نے 2009 کے بیچ میں
ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی اور کہا تھا کہ پی بی ایس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کا جو بندے بھی ہونے چاہیے وہ بھی باہر سے, چند بندے باہر سے لے کے آئیں, اور اس کی رپورٹنگ گورنمنٹ کی یہ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہونی چاہیے. میں جب چلا گیا تو وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ تو اس کو کر دیا یا اس کو ریویمپ تو کیا, لیکن پھر سے وہ فائنانس ڈویژن میں ہی رپورٹ ہوتا رہا. اور اس حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو پلاننگ میں ڈالا اور یہ فائنانس کے نیچے اب نہیں ہے. سو آپ کی یہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر کو ہم ریوائز کریں گے. آپ نے کیا سر وہ ریویژن کر لی ہے, اور کیا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کر لیا ہے کہ جس کے تحت آپ ٹیکسز میں تو اضافہ چاہتے ہیں لیکن جس انداز میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے, اور دوسرا جو پاور ٹیرف میں اضافہ ہے وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے, تو کیا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں سر؟ جی میرے دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی. ہم وہ جو ہے وہ ورکنگ پیپر جو ہے وہ اس کو ریوائز کر رہے ہیں. ایز اے میٹر فیکٹ ہم کر چکے ہیں, اور یہ جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ٹیرف جو ہیں وہ اس وقت ہم انکریز نہیں کریں گے, لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور ہم اس کے آلٹرنیٹ ہم نے پلان جو ہیں تیار کر لیے ہیں. اور ٹیکسز پہ بھی یہی ہے. ٹیکسز انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگلے سال جو ہے آپ 5.96 ٹریلین جو ہے وہ ٹیکسز لے کے آ جائیں. ہم اس کے قریب لے کے چلے جائیں گے وداؤٹ ٹیکسنگ دی آلریڈی ٹیکسڈ. ان کا خیال تھا کہ ہم یہ جو ہیں نکال دیں کئی جو ہم نے مرات وغیرہ دی ہیں کئی سیکٹرز کو, اور کچھ ٹیکسز انکریز کر دیں, جو سیلریڈ والے ہیں یا جو جن کی انکمز ہیں ان کو اور ٹیکس کر دیں. ہم نے کہا وہ ایسے نہیں کریں گے, ہم اور انوویٹو طریقے سے پیسے اتنے اکٹھے کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم یہ دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا ایک پوزیشن ہے, ہماری ان سے گفتگو ابھی شروع ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں اسپیس دے گا. جی نیکسٹ میرا کوشچن ہے ڈان سے سر سناؤ ڈان سے سر. جی بولیں سر. یہ آپ نے کافی چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن جو میجر آپ کا پرابلم ہے آپ نے اس کو مس کیا ہے. نیکسٹ ایئر میں بھی آپ کی جو مارک اپ پیمنٹ ہے اور ڈیٹ پیمنٹ ہے وہ نیئرلی $20 بلین یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں $3 ٹریلین سے زیادہ ہوگی. تو یہ گروئنگ برڈن ہے آپ کے اوپر, اور نیکسٹ ایئر یہ اور بڑھے گا. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ سیکنڈ یہ ہے کہ اتی صلاح ایک سوال پوچھ لو بھائی, ایک سوال بہت دیکھیں یار, ضروری تو ہر چیز ہے یار, ضروری تو ہر چیز ہے, ایک سوال پوچھ لو نا. اچھا جی نہیں بولنے دو یار, سر میرا سوال ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا, آپ بولیں. ثناءاللہ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ یار آن کرو نا اس کو. سر پی ڈی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے $800 ملین پینڈنگ ہے, اب تو کئی سال ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے ریکور کرنے کی؟ دیکھیے پہلا بات جو ہے آپ نے جس کو کہا کہ آپ کے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے, تو ایز اے میٹر فیکٹ یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے ریونیوز اپنے بڑھانے ہیں, ہم نے اپنے ریونیوز بنانے ہیں. ہمارا جو اس وقت جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, اور وہ زیادہ ہوئیں بیکاز ہم نے انٹرسٹ جو ہے ریٹس بڑھا دیے تھے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیٹ برڈن بڑھا تھا. لیکن اس وقت فسکل ڈیفیسٹ نیچے آئے گا اگلے سال, اور یہ ریونیو بڑھیں گے انشاءاللہ, اس سے ہی ہم پورا کر لیں گے. ایسی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا پی ٹی سیل کی جو بات ہے, پی ٹی سیل کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, اور کیونکہ ہماری ریلیشن شپ جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکلے. تو انشاءاللہ اسی اگلے سال کے بیچ میں ہم یہ بھی سلوشن کر لیں گے. اچھا جی نیکسٹ. جی تنویر صاحب. اشرف ملخم جی, جیو ٹی وی سے. سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کچھ ایسی چیزیں ریوائز کر رہے ہیں جو حکومت کے بس میں نہیں ہے کرنا, خاص طور پر ٹیرف انکریز کرنے. تو ایک چیز اور بھی نئی آئی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ فیٹف سے نکلنے کی شرط رکھی گئی کہ جب تک پاکستان فیٹف سے نکل نہیں جاتا اس کی گرے لسٹ سے, اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام آپریشنل نہیں ہوگا.
اس شرط پہ بھی دوبارہ نئی نیگوسیشن کریں گے. اور ساتھ ہی جو ریئل سیکٹر کی امنیسٹی کی ایک شرط تھی FAT یا اپنے IMF کے پروگرام کی طرف سے, اس میں کب تک مزید کتنی ایکسٹینشن ہوگی, ابھی تک تو پاکستان ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ 40% رقم جو ہے پاکستان کی سیونگز بینک سے باہر پڑی اور سارے کی ساری ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا رہی ہے, جو کہ ایک بزنس ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے, لیکن مارکیٹ کو اس نے بہت زیادہ انفلیٹ کر دیا ہے. جو ریئل ہاؤسنگ والا ہے بائر, اس کو لیے خریدنا مشکل ہو گیا, بلیک منی جا رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں. یہ ساری IMF کنڈیشنز تھی جی, ان پہ IMF کی جو کنڈیشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ FATF والی, تو میرے نظر میں تو ایسی نہیں چیز کوئی نہیں گزری. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم FATF کی کنڈیشنز کو آلموسٹ میٹ کر چکے ہیں. ایک آدھا آئٹم رہ جاتا ہے جو کہ ٹرانزیکشنل ہے, وہ پالیسی والا نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ابھی یہ جون کی میٹنگ جو ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں فیوریبل اس پہ رسپانس ملے گا. لیکن اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے IMF پروگرام. دوسرا آپ نے مجھے کہا کہ وہ ایمنسٹی جو ہے, ایمنسٹی ہے اس نے جون میں ختم ہو جانا ہے. اب ہم کوشش ضرور کریں گے, یہ COVID-3 جو ہے اس کی وجہ سے ہم ان سے کوئی ایک لیوے لیں کچھ اور عرصے کا, لیکن ابھی تک 1.5 سال کا ہم لیوے دے چکے ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری, اور بہت پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو یہ میک اور بریک نہیں ہے پاکستان کے لیے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں ریئل اسٹیٹ میں جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ ریئل اسٹیٹ سے مطلب یہ انفارمل اکانومی سے نکلیں, اس کے لیے ہم نے یہ پروگرامز دیے تھے. بٹ یہ ایک آن گوئنگ چیز ہوگی, کیونکہ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس بجٹ میں ہم جو ہے بڑی لینینسی دکھائیں گے ان ٹرمز آف ہراسمنٹ ہم ختم کریں گے. اور یہ چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں سیلف اسیسمنٹ کریں, اور اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے. جس طرح میں نے 2009 میں کہا تھا, ابھی بھی ویسے کریں گے. لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہوگی. دوسری سائڈ یہ ہوگی کہ جو لوگ جو اپنے مطلب سیلف اسیسمنٹ اور ایمانداری سے نہیں کریں گے, تو ہم اس دفعہ انشاءاللہ لائیں گے کہ لوگوں کو پھر جیل سینٹنس بھی ہوگی. ہم سختی بھی کریں گے. مطلب ضروری نہیں کہ ہراسمنٹ جب ہم نے FBR کی ختم کر لی اور تھرڈ پارٹی کو لے کے آگے اور پھر بھی لوگ سمجھیں گے بس مادر پدر آزاد ہو گئے, وہ نہیں ہوں گے. جو ٹیکس نہیں دے رہے اگر وہ پکڑے گئے تو پھر جس طرح دوسرے دنیا میں ہوتا ہے صرف اس کے اوپر وہ پینلٹیز نہیں لگتی, پھر جیل جائے. تو اس لیے ہم یہ ریئل اسٹیٹ کو بھی یہ سمجھ ہوگی کہ بھائی جان جو ہے وہ جو ایک فریم ورک ہے اس کے تحت ہم کام کریں, ادروائز جو ہے مشکل ہو جائے گی. جی نیکسٹ. سر میرا نام تنویر ہاشمی ہے, میں جنگ اخبار سے ہوں. ہیلو. جی 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 آواز آ رہی ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے سر کہ بہت سارا کام ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر ہو رہا تھا, اور یہ IMF کی شرائط بھی تھی کہ سبسڈیز کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے. تو سر کیا جو سبسڈیز ہیں کیا اس کے اوپر بھی بجٹ کے اندر کیا کم کی جائیں گی, اور جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر جو بجلی کے اوپر سبسڈیز تھیں یا جو فوڈ کے اوپر سبسڈیز ہے اور باقی چیزوں کے اوپر, تو کیا اس کو بھی کم کریں گے بجٹ کے اندر, یا اس کو کیا ریشنلائز کیا جائے گا؟ جی اس کو ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھیں اس وقت جو الیکٹریسٹی ہے اس میں 35 ملین ہاؤس ہولڈ ہے اور 29 ملین کو سبسڈی مل رہی ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے جو جن کا حق ہے اس کے علاوہ بہت لوگوں کو مل رہی ہے.